اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ سابقہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے تخلیق کائنات میں غور و تدبر کر کے اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اللہ کی معرفت سمجھ کر اس پر چلنے والوں کو عقل مند قرار دیا گیا ہے۔ اور مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ان کی ایک اور خوبی کا تذکرہ فرماتے ہیں، یعنی کائنات میں غور و تدبر کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنے والے اور اللہ کی توحید پر چلنے والے بقول قرآن انتہائی عقل مند اور زیرک ہیں، اولو الالباب ہیں۔ اور ان اولو الالباب کی پھر یہاں یہ خوبی بتا دی گئی ہے کہ ان کے اندر انتہائی درجے کی انکساری اور عاجزی پائی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرنے والے اور دین پر صحیح معنوں میں چلنے والے ہیں، اور دین سے صحیح معنوں سے واقفیت حاصل کرنے والوں کی یہ خاص علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی عبادتوں پہ تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، بلکہ عاجزی کرتے ہیں، برائی سے بچتے بھی ہیں، تب بھی عاجزی کی وجہ سے کہ اگر میں نے یہ برائی کر ڈالی میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا، اور نیکی کر کے نیکی کے بعد بھی بڑی عجز اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں کہ رب کائنات میری اس عبادت کو قبول فرما لیجئے اور اس کے بدلے میں اپنی رضا مجھے عطا فرمائیے اور اپنی قربت عطا فرمائیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تکبر جو ہے نا، تکبر یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ تکبر صرف اللہ کے لیے ہے، بس اللہ کے سوا کوئی تکبر کا حقدار نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی دولت مند ہو، اللہ کے نزدیک وہ ذلیل ہے، وہ رسوا ہے، وہ خوار ہے، وہ مفلس ہے۔ پوری کائنات کا مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، دولت مند بھی اللہ، قدرتوں والا بھی اللہ۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ سیکنڈوں میں غریب کو امیر بنا سکتا ہے اور امیر کو غریب بنا سکتا ہے۔ تو لہٰذا کسی کو اپنی دولت پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح کسی کو اپنی عبادات پر بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عبادات میں غرور ہوگا وہ عبادات اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ عبادت کا مطلب ہی عاجزی ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی، زندگی تو ملی ہے بندگی کے لیے، غلامی کے لیے، اطاعت کے لیے، فرمانبرداری کے لیے، عاجزی کے لیے، انکساری کے لیے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اور جس زندگی میں بندگی نہیں ہے وہ شرمندگی ہے۔ تو قیامت کے دن شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ تو انسان جتنا بڑا عابد ہوگا، جتنا بڑا اطاعت گزار ہوگا، وہ اتنا بڑا عاجز بھی ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو افضل البشر بعد الانبیاء، تمام اہل سنت والجماعت کا اور جمہور علماء کا یہی فیصلہ ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین انسان ہے اس کائنات میں، تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اتنا بڑا رتبہ ان کو کیوں ملا؟ صرف عجز کی وجہ سے، عاجزی کی وجہ سے۔ دعائیں کرتے تھے کہ کاش میں کسی مومن کے سینے کا بال ہوتا، قیامت کے دن مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ کاش میں درخت کا پتا ہوتا، قیامت کے دن مجھ سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ اتنا عظیم انسان جو پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم، جو تمام نبیوں کے
سرتاج اور سردار ہیں، ان کے جانشین ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، اور عاجزی دیکھو کہ کہتا ہے کاش میں درخت کا پتہ ہوتا۔ تو اس عاجزی کی وجہ سے اللہ نے ان کو من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ اللہ پاک کا اصول ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی دکھاتا ہے، جتنی عاجزی دکھاتا ہے، جتنی انکساری دکھاتا ہے، جتنی دعائیں کرتا ہے، اتنا اللہ رب العالمین اس کو اٹھا لیتا ہے۔ شیخ سعدی بھی یہی فرماتے ہیں، نہد شاخ پر میوہ بر سر زمین، کہ جس شاخ میں، درخت کی جس شاخ میں پھل زیادہ ہوگا وہ شاخ اتنی زیادہ جھک جائے گی، اور جس شاخ، کوئی شاخ اگر جھکی ہوئی نہ ہو، ایسے کھڑی ہو، سمجھ لینا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی حال انسان کا بھی ہے کہ انسان اگر جھکا ہوا ہوگا، عاجز ہوگا، انکساری دکھائے گا، سمجھ لینا یہ بھرا ہوا انسان ہے، اس کے اندر سب کچھ ہے۔ اور اگر وہ تکبر دکھائے گا شیطان کی طرح، اکڑ دکھائے گا، چاہے وہ جتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اندازہ لگاؤ کہ سیدنا یوسف علیہ السلام، اللہ کے اولو العزم پیغمبر، آخر وقت میں کیا فرماتے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے اسلام کی حالت میں موت دیجیے گا، والحقنی بالصالحین، اے اللہ اپنے نیک بندوں میں مجھے شامل فرما دیجیے گا۔ سبحان اللہ، کیا وہ نیک نہیں ہے؟ وہ تو پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ رسول ہونا، پیغمبر ہونا، نبی ہونا، اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ قرآن کریم نے کیا فرمایا؟ الذین انعم اللہ، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، چار طبقات ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے انعام یافتہ لوگ یہی چار ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر نبیین فرمایا، انبیاء، صدیقین فرمایا، شہداء فرمایا، صالحین۔ تو یوسف علیہ السلام تو انبیاء میں ہیں، پہلے طبقے میں خود ہیں، لیکن عاجزی اتنی زیادہ ہے کہ دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلمہ، اے اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دیجیے گا، والحقنی بالصالحین، اور اے اللہ مجھے صالحین میں شمار فرما دیجیے گا، اپنے نیک بندوں میں شامل کیجیے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے انکساری، یہ ہے عاجزی۔ تو اس عاجزی اور انکساری کی وجہ سے تو اللہ ان کو اٹھا لیتا ہے۔ اللہ رفعہ اللہ، من تواضع للہ، جو اللہ کی خاطر عاجزی دکھاتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ مجھے یاد آ گیا پچھلے دنوں مفتی طارق مسعود حفظہ اللہ، غلطی ہو گئی ان سے، ایک غلطی کر ڈالی انہوں نے، انسان ہے بھائی، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن غلطی کے فوراً بعد انہوں نے معافی مانگ لی، انہوں نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا، عوام سے بھی معافی مانگی، اللہ پاک سے بھی معافی مانگی کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، قرآن کریم کے بارے میں بھی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی اس غلطی سے رجوع کرتا ہوں۔ تو جب انہوں نے رجوع کر لیا، اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو عاجزی پسند ہے، اللہ کو توبہ پسند ہے۔ تو اب قرآن و حدیث کے اسلوب کے مطابق، قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق جو عاجزی دکھاتا ہے، انکساری دکھاتا ہے، تو رفع اللہ، اللہ تو اس کو اٹھا لیتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سرخرو ہو جاتا ہے، وہ رسول کے نزدیک سرخرو ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے کچھ بدعتی، کچھ قبر پرست قسم کے لوگ، میں مولوی بھی ان کو نہیں کہتا ہوں، پیچھے پڑے گستاخ گستاخ گستاخ، او بھائی گستاخی اس وقت ہے جب وہ اپنی بات پہ ڈٹ جائے، وہ تو فوراً جس دن وہ غلط یا گستاخی کے الفاظ استعمال کر لیے تو اگلے دن رجوع کر لیا، اور پھر ان کے اساتذہ نے کہا کہ بھئی یہ بھی کافی نہیں ہے، کھل کے کہہ دو، پھر تیسرے دن کھل کے واضح انداز میں کہہ دیا۔ لیکن قبر پرست پیچھے پڑے ہوئے، بدعاتی لوگ پیچھے پڑے ہوئے، نہیں گستاخی کی ہے، گستاخی کی ہے، ہاں گستاخی کی ہے، شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو۔ تو اللہ کے لیے عاجزی دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں عاجزی کرنے والوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہے اور ان کو پسند فرما لیا۔ کیا ہے؟ فرمایا ربنا انک من تدخل النار، ربنا اے ہمارے رب، یعنی ان عقل مندوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اللہ کی کائنات میں غور و تدبر کرتے ہیں، وہ بڑے عقل مند ہیں۔
اور غور و تدبر کے بعد اللہ کی وحدانیت پہ ڈٹ جاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، اور پھر ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، بے شک انک بے شک تو، من جس کو تدخل داخل کر لیتا ہے، النار جہنم میں، دوزخ میں، آگ میں، اے اللہ اگر تو نے جس کو جہنم میں داخل کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ فقد اخزیتہ، تو قد بے شک اخزیتہ، تو نے اس کو رسوا کر دیا، یعنی جس کو بھی اللہ تو نے جہنم میں ڈال دیا تو وہ تو رسوا ہو گیا، وہ ذلیل ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اللہ جی ہمیں یہ بھی یقین ہے، اور ماں نہیں للظالمین ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے، بدعتیوں کے لیے، نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار، کوئی مددگار، کوئی مددگار نہیں۔ پیغمبر بھی مدد تو کوئی نہیں کرتا، اللہ ہی مددگار ہے، البتہ سفارشی بھی نہیں ہے۔ انبیاء کرام شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کرتے ہیں، علماء شفاعت کرتے ہیں، شہداء شفاعت کرتے ہیں، معصوم بچے جو نابالغ بچے مرتے ہیں وہ شفاعت کرتے ہیں، لیکن ظالموں کے لیے کوئی شفاعت نہیں۔ مشرکوں کے لیے، یہاں ظالم سے مراد مشرک لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادین، اننا یقیناً ہم نے سمعنا سن لیا، منادین ایک منادی کو، ایک داعی کو، ایک آواز دینے والے کو، ینادی جو آواز دیتا ہے، للایمان ایمان کی طرف، ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ جی ہم نے ایک کو سن لیا کہ وہ تیری توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے، تیری وحدانیت کی طرف دعوت دیتا ہے، کہتا ہے لوگوں چھوڑو یہ رسومات، لوگوں چھوڑو جو یہ اپنے رواج، لوگوں چھوڑ دو یہ اپنی بدعتیں، چھوڑ دو یہ اپنی خرافات، آؤ اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے حکموں کے مطابق چلو، یہ دعوت۔ اے اللہ جی ہم نے کسی کو، یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم مراد ہیں، کہ ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ دعوت دے رہے ہیں، کیا دعوت دے رہے ہیں؟ ان آمنو بربکم، ان یہ کہ آمنو ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، رب العالمین پر ایمان لے آؤ، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ خالق کل کائنات ہے، وہ تمہارا بھی خالق ہے، باقی پوری کائنات کا بھی خالق ہے، تمہارا بھی رازق ہے، پوری کائنات والوں کا رازق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ آؤ اسی کے سامنے سر جھکاؤ، آؤ اسی کی عبادت کرو، آؤ اسی کو پکارو۔ تو جب انہوں نے اس منادی نے، یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منادی دی، یہ آواز دی، یہ ندا فرمائی، تو فآمنا ہم نے ایمان لیا، ہم ایمان لے آئے، ہم نے ان کی آواز پہ لبیک کہا، اللہ جی ہم توحید پرست ہو گئے، اے اللہ ہم تیری وحدانیت پر ایمان لے آئے اور ان کی اطاعت پہ ہم چل رہے ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا مہربانی فرما دیجئے، فاغفر لنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، فاغفر مغفرت فرما دیجئے، درگزر فرما دیجئے، لنا ہم سے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو ہم سے مٹا دیجئے، معاف کر دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور وکفر اور مٹا دیجئے عنا ہم سے سیئاتنا ہماری برائیاں، اوپر فرمایا ذنوبنا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور یہاں کہہ رہے ہیں وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے مٹا دیجئے۔ برائیوں سے اور گناہوں سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں ذنوب سے مراد گناہ کبیرہ ہیں، بڑے بڑے گناہ، اے اللہ جو ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہم مٹا دیجئے باقی برائی، یعنی جو چھوٹے صغیرہ گناہ کیے ہیں وہ بھی اللہ جی معاف فرما دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دیجئے مع الابرار نیکوں کے ساتھ، موت دیتے ہی ہمیں نیکوں میں شامل فرما دیجئے، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے موت اسلام کی حالت میں دیجئے گا، اے اللہ مجھے صالحین میں شمار فرما دیجئے گا۔ تو یہ اللہ کے نیک بندے بھی یہی دعا کرتے ہیں، اپنی عبادات میں گھمنڈ نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، بلکہ عاجزی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہوئیں وہ قبول
قبول فرما لیجئے، جو گناہ بڑے بڑے ہوئے ہیں وہ بھی معاف کر دیجئے، جو چھوٹی سیئات ہیں، برائیاں ہیں، وہ بھی ہمارے معاف فرما دیجئے، اور ہمیں نیکوں میں شامل فرما دیجئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمیں دے دیجئے، ماں وہ چیزیں دیجئے، وعدتنا، جو تو نے ہم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کو جنت دوں گا، اپنے نیک بندوں کو اپنی رضا دوں گا، اپنے نیک بندوں کو اپنی قربت دوں گا۔ اللہ جی وہ انعامات ہمیں عطا فرما دیجئے جو آپ نے وعدہ فرما لیا ہم سے، علی رسول، کہ اپنے رسول کے ذریعے، اپنے پیغمبر کے ذریعے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے جو آپ نے وعدے فرما دیے وہ وعدے پورے فرما دیجئے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ جی قیامت کے دن ہمیں رسوا مت کیجیے گا، اور لا نہیں تخزے، رسوا کرنا نہ ہمیں، اللہ جی ہمیں رسوا مت کیجیے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک اے اللہ تو خلاف وعدہ نہیں کرتا، تو خلاف ورزی نہیں کرتا، تو وعدہ وفا کرنے والا ہے، وعدہ پورا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو نے وعدہ فرمایا اپنے رسول کے ذریعے ہم سے کہ میں اگر تم عبادت کرو گے میری اور میرے رسول کی اطاعت کرو گے، اچھے اعمال کرو گے تو میں جنت عطا کر دوں گا، اور جنت کے انعامات سے نوازوں گا، اور اپنی رضا کا اعلان کر دوں گا، اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی قربت سے بھی تمہیں نوازوں گا۔ اللہ جی وہ وعدے عطا فرما دیجئے، کیونکہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ فاستجاب لهم ربهم، سبحان اللہ، تو اللہ فرماتے تو استجاب، قبول فرما لیا، لہم، ان کے لیے، ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی، ان کی فریاد سن لی، اور ان کے گناہوں کو مٹا دیا، چاہے وہ سیئات ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، چاہے وہ ذنوب ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، سب معاف کر دیا، اور جو اللہ نے وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ وہ وعدے بھی فرماتے میں ان کو عطا کروں گا۔ فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعائیں قبول کر لیں۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، وہ وعدہ کیا ہے؟ انی، بے شک میں اللہ، لا اضیع، ضائع نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا، عمل عامل، کسی عامل کا عمل، کوئی بھی عامل، عامل کا مطلب وہ عامل نہیں جو آپ سمجھ رہے ہو، یہ جو آج کل عامل و عاملی تعویذ گنڈے والے نہیں، عامل کا مطلب عمل کرنے والا، کسی بھی عمل کرنے والے کا عمل اللہ فرماتے ہیں میں ضائع نہیں کرتا، منکم، تم میں سے، او مومنو، میرے پیغمبر کے امتیوں، میری عبادت کرنے والوں، میں تمہارا کوئی بھی عمل ضائع نہیں کرتا، من ذکر و انثی، چاہے وہ تم میں سے مرد ہو چاہے انثی ہو، عورت ہو، عورت ہے تب بھی میں وعدہ پورا کروں گا، اطاعت گزاروں کو اپنے وعدے کے مطابق جنت عطا کروں گا، جنت کے محلات عطا کروں گا، جنت کی حوریں عطا کروں گا، جنت کی نہریں عطا کروں گا، جنت کے باغات عطا کروں گا، جنت کی خوشیاں عطا کروں گا، اور پھر اپنی قربت کا بھی اعلان کروں گا، اپنا دیدار بھی نصیب کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں ان ساری چیزیں عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، چھوٹے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، بڑے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ تو فرمایا منکم، تم میں سے، انی لا اضیع عمل عامل منکم، مسلمانوں، مومنوں، تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو میں ضائع نہیں کرتا، من ذکر و انثی، چاہے تم میں سے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ جو مومنین ہیں، مومنات ہیں، مومن مرد ہیں، مومن عورتیں ہیں، مسلم مرد ہیں، مسلم عورتیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ اگر ان کے مرد ترغیب دیتے ہیں دین کی طرف تو ان کی عورتیں بھی دین کی طرف ترغیب دیتی ہیں، اگر مرد نماز پڑھتے ہیں تو ان کی عورتیں بھی پڑھتی ہیں، مرد نیکیاں کرتے ہیں عورتیں بھی نیکیاں کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کو ترغیب دینے والے ہیں۔ بعضکم من بعض، یہ ایک دوسرے سے ہیں، بعضکم من بعض، تم میں سے کچھ سے ہیں، تمہارے مرد، تمہاری عورتیں، سب ایک دوسرے سے ہیں، سب نیکی کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور نیکی کرنے والے ہیں، اور برائی سے بچنے والے ہیں۔
کیونکہ فالذین ہاجروا، تم لوگ وہ لوگ ہو کہ فالذین، جنہوں نے ہاجروا، ہجرت کی، اللہ کے دین کی خاطر، جہاں بھی دیکھا کہ ہمارا دین یہاں صحیح نہیں چل رہا، ہمیں نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی، ہمارے دین پہ چلنے نہیں دیا جا رہا، چھوڑ دیا اس علاقے کو، ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ چلے گئے جہاں ان کو عبادت کی اجازت دی جاتی ہے، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکل پڑے اپنے علاقوں سے، مکہ شریف کو چھوڑ دیا، جہاں ان کی دکانیں تھیں، جہاں ان کا کاروبار تھا، جہاں ان کی زمینیں تھیں، جہاں ان کی جائیداد تھی، سب چھوڑ چھاڑ کے نکل پڑے اللہ کی خاطر۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور فرماتے ہیں اللہ پاک کہ وَأُوذُوا، اور ان کو ایذا دی گئی، تکلیفیں پہنچائی گئیں، فی سبیلی، میری راہ میں ان کو بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ وَقَاتَلُوا، پھر ان کو جہاد کا حکم ہوا تو وَقَاتَلُوا، اور قتل بھی کرتے رہے کفار کے خلاف، قتال کرتے رہے، کفار کو مارتے رہے، وَقُتِلُوا، یہاں تک کہ خود بھی قتل ہوئے۔ تو فرمایا یہ اتنے اچھے لوگ ہیں میرے بندے، تو لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ضرور اکفرن، پھر تاکید کے ساتھ کہ میں مٹا دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی برائیاں، ان کی ساری برائیاں ان سے مٹا دوں گا، سارے گناہ ان کے معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جنات، پھر میں ان کو داخل کر دوں گا جنات میں، باغات میں، بہشت میں، جہاں ان کو نعمتیں ملیں گی، تجری من تحتها الانہار، کہ اس جنت میں باغات کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ کی جانب سے، یہ جنت بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، نیک لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے لیے، ثوابا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ثواب ہے، بدلہ ہے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور یقیناً بے شک اللہ پاک کے پاس، واللہ عندہ، اور اللہ کے پاس حسن الثواب، بہترین بدلہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی دین پر چلنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں بھی بہترین بدلہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔